یہ مقدمہ تو میری جانب سے اعزاز احسن نے داخل کیا تھا، لیکن چونکہ اس میں خود سائل میں ہی تھا اس لیے اسے بھی زیر نظر کتاب میں درج کرنا پڑا۔ میں نے 1980 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام عوام پارلیمنٹ اسلام ہے۔ یہ زمانہ جنرل ضیاء الحق کے عروج کا تھا۔ اس زمانے میں ہی افغانستان میں جنگ آزادی شروع ہوئی اور ایران میں ایک کامیاب انقلاب برپا ہوا۔ ان دنوں میں جنرل محمد ضیاء الحق نے ایک موقع پر سخت الفاظ میں اپنی اس رائے کا اظہار کیا تھا کہ اسلام میں سیاسی جماعتوں کی اور قومی اسمبلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جنرل صاحب کی ہاں میں ہاں ملانے والے بہت سے دانشور اس موضوع پر ملکی اخبارات و رسائل میں مضامین لکھ رہے تھے، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر تقریریں بھی کر رہے تھے۔ میں نے اس فکر و خیال اور سوچ کے خلاف یہ کتاب لکھی جس کے اب تک کئی ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ جنرل صاحب کی ایک ماشاء اللہ ریگولیشن کے مطابق ہر کتاب کو اشاعت سے پہلے سینسر کرانا پڑتا تھا۔ چنانچہ ہم نے یہ کتاب ماشاء اللہ کی جانب سے مقرر کردہ افسر کے پاس بھیج دی۔ اتفاق سے یہ افسر بشیر صاحب تھے جو ایک طرح سے میرے عزیز ہیں۔ میں نے ان کے دفتر کے کئی پھیرے ڈالے لیکن وہ ابھی تک کتاب کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر پائے تھے۔ ایک روز تنگ آ کر میں نے ان سے پوچھ لیا کہ اس کتاب میں ایسی کون سی بات ہے کہ جس کے باعث اس کی اشاعت کا فیصلہ ہونے میں نہیں آ رہا۔ یہ کتاب محض ایک علمی کاوش ہے، ایک مسئلے پر بحث ہے۔ حکومت یا ماشاء اللہ کا اس کتاب میں کوئی ذکر نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ کتاب کا متن میں نے اوپر بھیج دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مصنف نے کتاب کیا لکھی، ایک ٹائم بم بنا کر رکھ دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کسی فرد کی رائے سے کتاب کی علمی نوعیت میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا، اور کوئی کتاب محض اس وجہ سے چھاپنے سے نہیں روکی جا سکتی کہ پڑھنے والے کی رائے میں ویسے تو کوئی قانونی سقم نہیں، لیکن وہ اس میں ایک ٹائم بم دیکھ رہا ہے۔ کچھ عرصہ انتظار کے بعد میں نے دوبارہ ان کے پاس گیا۔ وہ فرمانے لگے ابھی مسودہ واپس نہیں آیا۔ چنانچہ میں نے ایک پٹیشن لکھی اور اس پر دستخط کر کے اعزاز احسن سے درخواست کی کہ وہ میری جانب سے پیش ہوں، جو انہوں نے بخوشی قبول کر لی اور میرے ایک ایسوسیٹ معاونت کے لیے ان کے پاس چلے گئے۔ درخواست میں ہم نے یہ نقطہ اٹھایا کہ قبل از اشاعت کا قانون ان حدود سے باہر ہے جو نصرت بٹو کے مقدمے میں عدالت عظمیٰ نے مقرر کی ہیں، اور مزید برآں یہ کہ علمی کتاب کے مسودے کو اتنے عرصے تک بغیر کسی فیصلے کے روکے رکھنا علم اور تحقیق کے دروازے بند کرنے کے مترادف ہے۔ حکومت کا ایک مناسب وقت سے زیادہ التوا میں رکھ کر کوئی فیصلہ نہ کر سکنا ظاہر کرتا ہے کہ حکومت بدنیتی سے کتاب کی اشاعت کو روکنا چاہتی ہے۔ ہماری استدعا تھی کہ افسر متعلقہ کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنا فیصلہ صادر کرے یا کتاب کے شائع کرنے کی اجازت دے۔ چنانچہ مقدمے میں حکومت کو نوٹس جاری ہو گیا۔ 2 روز کے بعد محمد بشیر صاحب کا فون آیا کہ آپ کا مسودہ واپس آ گیا ہے۔ چند پیراگراف ایسے ہیں جن پر حکومت کو اعتراض ہے۔ ہم ان کے پاس گئے اور بولے مبارک ہو، اجازت مل گئی، آپ یہ کتاب شائع کر سکتے ہیں، مگر صرف 3 مقامات سے جہاں کہیں فوج کا ذکر ہے وہ پیراگراف حذف کر دیں۔ مجھے یہ بات سن کر ہنسی آ گئی اور میں نے کہا کہ اس کتاب میں پاکستان کی فوج کا تو کہیں ذکر نہیں۔ کہنے لگے نہ ہو تب بھی کتاب میں کسی بھی فوج کا کہیں ذکر موجود ہے تو اسے حذف کر لیں۔ میں نے وہ 3 مقامات دیکھے جہاں کہیں کوئی لفظ فوج تحریر تھا اور اسے حذف کرنے سے کتاب کے موضوع میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ ہم نے اتفاق کیا۔ اگلے روز مقدمے میں یہ بیان داخل ہوا کہ کتاب کا مسودہ منظور کر لیا گیا ہے۔ اس طرح سے رٹ پٹیشن کامیاب قرار دے دی گئی۔ اس کے بعد کتاب تو شائع ہو گئی، لیکن ہم نے جہاں جہاں فقرے اور الفاظ حذف کیے تھے وہاں خالی جگہ چھوڑ کر یہ لکھ دیا کہ یہ حصہ سینسرشپ کی نظر ہو گیا۔ حذف شدہ الفاظ سے کتاب میں جو خالی جگہ قارئین کی نظر سے گزری تو انہوں نے شدت سے محسوس کیا۔ مجھے بہت سے فون آئے کہ میں انہیں بتاؤں کہ وہ کیا الفاظ اور فقرے تھے جو حذف کر دیے گئے ہیں، حکومت کو ان سے کیا خطرہ تھا، اور یہ کہ وہ نفس مضمون کا کس قدر حصہ تھا۔ اب اس بات سے قارئین بھی اندازہ لگا لیں کہ جب ملک میں مارشاء اللہ ہوتا ہے تو سوچ و فکر کی سطح کیا ہوتی ہے، اور آیا پابندیوں سے کوئی بات چھپائی جا سکتی ہے یا کہ عوام از خود معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں اور اس سے نتائج اخذ کر لیتے ہیں۔ وہ فقرے جو پہلے ایڈیشن میں حذف کر دیے گئے تھے وہ یہ تھے۔ کتاب کے پہلے ایڈیشن میں جو پیراگراف حذف کیے گئے ہیں ان میں سے 2 پیراگراف نمونے کے طور پر یہاں درج کرتا ہوں۔
تاکہ قارئین خود اندازہ لگا سکیں کہ حکومت انہیں حذف کرنے میں حق بجانب تھی یا غلط تھی۔ نمبر 1، اہل حل و عقد کے باب میں نے یہ درج کیا تھا کہ 230 ہجری میں ترکوں کو غلبہ ہوا۔ 1 صدی تک حل و عقد کے اختیارات صحیح معنوں میں انہی ترک عمرا اور جرنیلوں کے ہاتھ میں رہے۔ امام غزالی کے الفاظ ہیں کہ ان دنوں حکومت کا یہ حال ہے کہ یہ کلی طور پر فوج کی حکومت بن کر رہ گئی ہے۔ جس کسی کو یہ فوجی جرنیل خلافت کے لیے نامزد کرتے ہیں وہ خلیفہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، بین خلیفہ کے باب میں یہ درج کیا کہ دراصل رعیت کو اپنے تابع اور احکام کا پابند رکھنے کے لیے ہر غاصب کو کوئی نہ کوئی قانونی نظریہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ مسلمان حکمرانوں نے خلیفہ کے لفظ کا پوری طرح سے معنوی استعمال کیا۔ اس طرح کے دیگر پیراگراف سینسر کر دیے گئے ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ماشاء اللہ یا کوئی بھی آمرانہ طرز حکومت ہو تو اس میں ہر معاملے کا فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے، اور کسی ماتحت کو یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ کوئی صحیح بات حکام بالا تک پہنچا سکے۔ جب یہ کتاب شائع ہو کر مارکیٹ میں آ گئی تو ایک نجی ملاقات میں جنرل محمد ضیاء الحق نے اس کا مجھ سے ذکر کیا، اور انہوں نے کتاب کے آخر میں دیے ہوئے بے شمار ماخذ کا، یعنی ان کتابوں کی فہرست کا جن سے میں نے استفادہ کیا تھا، حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہماری ہی وجہ سے آپ کو اتنی کتابوں کے پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ جنرل ضیاء کی یہ بات درست تھی۔ ان کے دور میں اسلام کی جانب لوگوں کا عام رجحان پیدا ہوا۔ بہرکیف میں نے جنرل صاحب کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کے افسر بکار خاص تو ماخذ کی اس طویل فہرست سے متاثر نہیں ہوئے، اور انہوں نے میری کتاب کے کئی پیراگراف حذف کروا دیے۔ جنرل صاحب اس پر کھلکھلا کر ہنسے اور بولے، کتاب تو شائع ہو گئی نا، اب پیراگراف بھی چھاپ لیں۔ دوسرے ایڈیشن میں مکمل شائع کی گئی۔